چھوٹا ٹولہ ملک پر حاوی ہو گیا ہے، ہماری جدوجہد اس ٹولے کے خلاف ہے، اسے شکست دیں گے۔ عمران خان کا اسلام آباد میں اقلیتی کنونشن سے خطاب، کہا قوم کو بتائیں گے حقیقی آزادی کیسے لیتے ہیں۔ ہماری جنگ اشرافیہ سے ہے جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ ملک میں انصاف نہ ہو تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہوتا ہے۔ انصاف کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 13 اگست کو حقیقی آزادی کا جشن منائیں گے۔ جن لوگوں نے اپنی اپنی حدود سے تجاوز کر کے کوئی بھی ایکشن لیا ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ڈی آئی جی رینک ہے یا پولیس کے کوئی سینئر رینک ہیں، عہدے سے ہٹا دیا جانا بھی آپ اس کو ایک سزا سمجھیں۔ پنجاب میں 25 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی شروع، 12 تھانے دار ہٹا دیے گئے۔ لیگی رہنماؤں پر بھی پرچے کٹیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں ہدایات جاری۔ پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد اور مقدمات درج کرنے والے ہٹانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے کہا 12 تھانے دار معطل کر دیے، لیگی رہنماؤں کا کردار سامنے آیا تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ عطا تارڑ اور رانا ثنا کے خلاف بھی شکایتیں آ رہی ہیں۔ عمران خان کے خلاف مقدمے ہو سکتے ہیں تو رانا ثنا کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس حکومت کو تسلیم کرو، نہیں کریں گے۔ فواد چودھری کا دو ٹوک اعلان۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ الیکشن نہیں کرا سکتے تو مارشل لا لگا دیں، معاملات زیادہ عرصہ اس طرح نہیں چلیں گے۔ کابینہ ارکان باہر نکلتے ہیں تو لوگ جوتیاں اٹھا لیتے ہیں۔ عوام اور فوج ایک دوسرے سے الگ نہیں، رانا ثنا عورتوں اور بچوں کے سوا کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ مجھے گرفتار کرنا ہو تو فون کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو نااہل کرانا رانا ثنا کے بس کی بات نہیں۔ آگے بڑھنے کا روڈ میپ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایسے حالات میں بات نہیں ہو سکتی۔ قبل از وقت انتخابات کے لیے نواز شریف سے بیک ڈور رابطے جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف نے انتخابات سے قبل اپنی محفوظ وطن واپسی کی شرط رکھ دی۔ کہا تمام سیاسی جماعتوں اور قیادت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ نواز شریف نے پارٹی کے چند رہنماؤں سے وطن واپسی سے متعلق رائے لی اور پوچھا کہ انہیں اسلام آباد آنا چاہیے یا لاہور۔ عمران خان کو چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی پر لچک دکھانے کا کہا جا رہا ہے۔ عمران خان نے خیرات میں ملی رقم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اگر تم نے چوری نہیں کی ہے تو رسیدیں دو، جواب دو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا کہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے 4 ذاتی ملازم اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی گرفتاری پر لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، ثبوت آ گئے ہیں۔ ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے، اب نیب کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ دن کو چین نہ رات کو آرام، کے الیکٹرک نے کر دیا جینا حرام۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہری کہتے ہیں رات کی لوڈ شیڈنگ اذیت دینے کے سوا کچھ نہیں۔ کے الیکٹرک کی ڈھٹائی برقرار، کراچی والے بے بسی کی تصویر بن گئے۔ وزیر اعظم، وزراء اور وزیر اعلیٰ کی ہدایتیں کسی کام نہ آئیں۔ پریشان حال شہریوں کی، کے الیکٹرک دفتر کے باہر دہائی۔ خاتون کا کہنا ہے 13,000 کا بل بھیج دیا، بچے ہفتہ بازار لگا کر گھر چلاتے ہیں، بھاری بھرکم بل کیسے بھریں؟ حکومت نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی، بجلی 11 روپے 10 پیسے مہنگی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جون کے ایڈجسٹمنٹ کے الیکٹرک صارفین سے 2 ماہ میں وصول کی جائے گی۔ اگست میں 3 روپے 1 پیسے اور ستمبر میں 8 روپے 9 پیسے چارج کیے جائیں گے۔ اطلاق لائف لائن صارفین کے سوا کے الیکٹرک کے تمام صارفین پر ہوگا۔ بجلی پانی دو اور جینے دو، کراچی میں شہری پانی کی بندش اور ٹینکر مافیا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی کال پر ضلع غربی میں پانی کی قلت کے خلاف احتجاج۔
مظاہرین نے سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی، خالی برتن اٹھائے خواتین اور بچوں نے پانی دو کے نعرے لگائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کئی دن سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ سرجانی میں پانی کی بندش پر علاقہ مکین سراپا احتجاج، خواتین بھی شامل، مظاہرین نے دھرنا دے دیا۔ مشتعل مظاہرین کا پتھراؤ، ٹریفک کی روانی متاثر۔ 2008 کے آخر میں اور 2009 میں لاہور میں سستا تندور پروگرام شروع کیا تھا۔ اس کے لیے ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا، پارٹی کے نام پہ اکاؤنٹ تھا۔ لاہور کی لوکل پارٹی نے باقاعدہ ریزولوشن پاس کر کے وہ اکاؤنٹ کھولا، جس میں لوگوں نے ڈونیشنز جمع کروائیں۔ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس، میاں محمود الرشید ایف آئی اے لاہور میں پیش نوٹس کا جواب دے دیا۔ کہا کہ 2008-2009 میں سستا تنور پروگرام شروع کیا، پارٹی کے نام پر اکاؤنٹ کھولا، لوگوں نے اس میں احتیاط دیے تھے۔ قاسم سوری کا کہنا ہے کہ فلائٹ کی عدم دستیابی کے باعث پیش نہیں ہو سکا، ہمیشہ آئین اور قانون کا احترام کیا ہے۔ ایف آئی اے انکوائری کے خلاف اسد قیصر کی پشاور ہائی کورٹ میں درخواست، عدالت نے ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک اسد قیصر کے خلاف انکوائری سے روک دیا۔ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، امپورٹڈ حکومت اور اس میں شامل تمام پارٹیاں عمران خان کے خلاف حاجی، نمازی اور پرہیزگار بنے بیٹھے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں 25 سال میں پہلی بار جی ڈی پی گروتھ 6% دینا نااہلی ہے تو نون لیگ کی ملازمہ پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام یا عمران خان کو جانتی ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پر رکھا۔ انٹربینک میں ڈالر 3 روپے 30 پیسے سستا، 218 روپے پر ٹریڈنگ، بینکس 219 روپے 50 پیسے میں ڈالر فروخت کر رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 216 سے 218 روپے میں فروخت۔ پاک فوج کے شہداء کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم، 754 ٹویٹ کی نشاندہی کر لی گئی۔ 237 ہینڈلرز میں سے 204 پاکستانی، 17 بھارتی اور 16 دیگر ممالک کے لوگ شامل۔ ایف آئی اے اور حساس اداروں کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق 84 افراد تحقیقات کا حصہ ہیں، 6 افراد کی پہلے سے شناخت مکمل کر لی گئی، 78 افراد کا ڈیٹا تصدیق کے لیے نادرا کو بھجوا دیا گیا۔ کے پی میں ملیٹنٹس آئے ہیں مٹا کے ان علاقوں میں، یہ تو وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ بارڈرز کی نگرانی کرے، وہ اس سے مکمل طور پر بے خبر ہیں۔ قبائلی علاقوں میں طالبان کی موجودگی کی اطلاعات ہیں، بارڈر کی نگرانی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن وہ بے خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بیرسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پر احتجاج ہوئے، اہم ملکی مسائل پر سیاست کی جا رہی ہے، عسکریت پسندی کے معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ سوات، میران شاہ اور میر علی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، وفاقی حکومت نے فریقین سے بات چیت کے لیے 16 رکنی جرگہ تشکیل دے دیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی پارٹیوں کے رہنماؤں پر مشتمل جرگے کی باضابطہ منظوری دے دی۔ جرگے کا پہلا اجلاس کل دورانی ہاؤس بنو میں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تمام پارلیمانی رہنماؤں کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ جرگہ احتجاج کرنے والے لوگوں کے نمائندگان سے بات چیت کرے گا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارش، گجرات شہر ڈوب گیا، ڈپٹی کمشنر آفس اور ڈی پی او ہاؤس میں پانی داخل، ریلوے ٹریک بھی زیر آب، ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، جہلم، پنڈی بھٹیاں، پسرور، ڈسکا، پھالیا اور سرائے عالمگیر میں بھی دھواں دار بارش۔ اسلام آباد میں بھی بادل جم کے برسے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹس جاری کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، مانسون کا نیا سپیل مزید 3 روز تک جاری رہے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کا پیمرا کو ARY نیوز کی نشریات
फौरी बहाल करने का बड़ा हुक्म। अदालत ने पैमरा का शो कॉज नोटिस भी मुअत्तल कर दिया। पैमरा को आइंदा समाअत तक ARY न्यूज़ का लाइसेंस मनसूख या मुअत्तल करने से रोक दिया। अदालत ने पैमरा और ARY न्यूज़ के वकला की मौजूदगी में हिदायत जारी की। सिंध हाई कोर्ट ने पैमरा और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को 17 अगस्त को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY की पिटिशन पर वाज़े अहकामात दे चुकी है कि किसी चैनल की नशरियात बंद या उसका नंबर तब्दील न किया जाए। मुख्तलिफ शहरों में ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर ताहाल बंद। आवाम अपना पसंदीदा चैनल ARY न्यूज़ केबल पर देखने से महरूम। $40 अरब के टैक्सेस के लिए एक और मिनी बजट की तैयारियां। PSO के लिए 30 अरब रुपए के टैक्सेस मिनी बजट से लगाने की भी तजावीज़ तैयार कर ली गई। ज़राए का कहना है फर्टिलाइज़र, शुगर, तंबाकू और टेक्सटाइल के शोबे पर मज़ीद टैक्स आयद किए जा सकते हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान। हुकूमत में आते ही ताजरों के लिए कारोबार में आसानियां पैदा की। कारोबार के औकातकार की पाबंदी को पूरे सूबे में ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की FPCCI के वफ़द से गुफ्तगू। कहा कि सूबे में स्टेट ऑफ आर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। ज़राई शोबा तरक्की करेगा तो मईशत फ़रोग़ पाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और बरतानिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। खुले समंदर में भारतीय कश्ती उलट गई। पाक बहरिया का बर वक्त एक्शन। कश्ती में सवार अफराद को बचा लिया गया। तर्जमान पाक बहरिया ने बताया कश्ती उलटने से डूबने वाले 10 में से 9 अफराद को बचा लिया गया। एक भारतीय शहरी की लाश मिली। पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का मज़हर है। मुल्क में अक़लियतों का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद पाकिस्तान के क़याम में अक़लियतों की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करना है। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अक़लियतों की पाकिस्तान के लिए खिदमात पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कौमी परचम समेत खूबसूरत सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर रश। शहरी बच्चों और फैमिलीज के साथ खरीदारी में मसरूफ। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? वर्क लोड है तो फिटनेस भी उसके मुताबिक है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मुझे या किसी भी खिलाड़ी को एक फॉर्मेट छोड़ने की ज़रूरत नहीं। नेदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज़ के पॉइंट्स वर्ल्ड कप के लिए अहम हैं। टीम मुशावरत से बनाई गई। तमाम खिलाड़ी मैच विनर हैं। 3 वनडे की सीरीज़ के लिए कौमी टीम आज रात नेदरलैंड्स के लिए रवाना होगी। बैलेंस बरकरार, बाउंड्री पर कैच शानदार। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के पहले T20 में शैमरॉन हैटमायर ने महफिल लूट ली। गप्टिल का ऐसा नाकाबिले यकीन कैच पकड़ा कि सब हैरान रह गए। कमेंटेटर्स भी तारीफ किए बगैर न रह सके। आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को कैनेडियन ओपन के दूसरे राउंड में शिकस्त। इवेंट से बाहर हो गई। स्विस खिलाड़ी ने स्ट्रेट सेट में फतह समेटी। 40 साला सेरेना कोर्ट से वापसी पर आबदीदा हो गई। नॉर्वे की कोह पैमा क्रिस्टीन हैरेला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब। 8080 मीटर बुलंद चोटी गैशियर ब्रम 1 भी सर कर ली। क्रिस्टीन 3.5 माह में 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर कर चुकी हैं। खातून कोह पैमा ने 6 हफ्ते में पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन चोटियां सर की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।